چلیں شروع کریں. لگائیے. لگا دیا ریکارڈنگ شروع کی. جی چالو ہے مصعب تیسری بک ہے. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری 5ویں درس کی 5ویں تمرین ہوگی اکمل الجمل الآتیہ. آنے والے جملوں کو مکمل کیجئے بکلمات مناسبت مناسب کلموں کے ذریعے وضبطها بالشکل اور اس کو صحیح سے شکل دیجیے یعنی زیر زبر لگائیے. یہاں پہ ہے من فتح. اب اس کے آگے آپ کو ایک مفعول لے کر آنا ہے. من فتح الباب. صحیح ہے. کیا کہیں گے؟ من فتح الباب. اب من بابا فتح کا کہا الباب جا من رہا ہے. فتح نوافذ لگا سکتے ہیں آگا. بالکل لگا سکتے ہیں. نوافذہ کہہ دیجیے. من فتح النوافذ. کھڑکیوں کو کس نے کھولا؟ دروازے کو کس نے کھولا؟ اور یا من فتح باب الفصل اگر زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو فصل بڑھا دیجیے ساتھ میں. آگا الف لام آئے گا باپ سے پہلے. باب سے پہلے نہیں الف لام نہیں آئے گا. نہیں لا سکتی ہیں. من فتح الباب لا سکتی ہیں. جی آگا. ہاں. غسلت اختی. اب یہاں غسلت اختی میری بہن نے دھلا. کیا لائیں گے یہاں پہ؟ صوبہا. منابی صوبہا کہہ دیجیے. صوبہا اپنا کپڑا. کیا بولیں گے آگا؟ صوبہا. صوبہا. صوب کہتے ہیں کپڑے کو. غسلت اختی میری بہن نے دھلا. صوبہا اپنا کپڑا. صوب یعنی سا سے آئے گا سین سے آئے گا آگا. سا سے صوب میں نے کپڑا. پھر ہے الرجل الحیۃ بالعصا. تو کہیے قتل الرجل. کیا کہیں گے؟ قتل الرجل الحیۃ. آدمی نے قتل کیا سانپ کو بالعصا لاٹھی سے. اب یہاں پہ یوسف القہوۃ. شربا یوسفو کہیے. شربا یوسفو. یوسف نے پیا القہوۃ. کیا ہو جائے گا؟ کافی. ایک بار پھر سے دوہرا دیجیے نا پہلا. چلیے پہلا پھر سے دوہرا دیتے ہیں. ہاں آواز نہیں آ رہی تھوڑا سا. من فتح بابا پھر فصل صحیح رہے گا. من فتح باب الفصل. بالکل صحیح ہے. فصل. غسلت اختی. غسلت اختی ثوبہا. سے واو بے جی دو سمجھ میں نہیں آ چشمی رہا تھوڑا آپ اس ہے کو لکھ کے الف بتا دیں. ثوبہا. پھر آئے گا قتل الرجل الحیۃ. آدمی نے قتل کیا سانپ کو. حیہ کہتے ہیں سانپ کو. اچھا. بالعصا ڈنڈے سے لاٹھی سے. قتل. اچھا. شربا یوسف. یوسف نے پیا قہوہ. القہوۃ کافی. آگا شریبہ ہے شرابہ. شربا شریبہ. شریبہ یعنی پینا. پینا. ہاں. كتب المدرس الدرس. کیا آئے گا یہاں پہ؟ كتب المدرس الدرس. مدرس نے لکھا درس. على السبورة بلیک بورڈ پر. یہاں آئے گا طبخت. طبخت سعاد الخبز. کیا؟ طبخت لائیے یا خبزت لا دیجیے.
لیکن طبخت کہہ دیجئے، کوئی مشکل نہیں ہے. सबक दिया गा طبخت تو با پا با خا تا تے، آغا آواز یعنی کلیئر تو نہیں آ رہی. بے تابا خیر. بریک ہو رہی ہے طبقت. آواز. آواز زیادہ کٹ رہی ہے. جی سمجھ سمجھ نہیں نہیں آ آ رہا. رہا. با با خط. وہاں کا مائک بند کر دیں. کر دیں نا مائک بند. دے دینا مائک بند. کہاں بند کر دیا؟ ہاں اب چلو. پھر ہے قرأت الدرس یا قرأت القرآن کر دیجئے یہاں پہ. قرأت القرآن. پھر ہے الاذان یا حمزتو، تو کہیے سمعت الاذان. سمعت لا دیجئے یہاں پہ. سمعت الاذان یا حمزتو، اے حمزہ کیا تم نے قرآن سنا؟ اذان سنی. ہاں، اے سمعت یعنی کیا تم نے سنی؟ الاذان اذان، یا حمزتو اے حمزہ. پھر التاجر الدکانہ ہے تو کہیے فتح التاجر الدکانہ. تاجر نے دکان کھولی. فتح التاجر، تاجر نے کھولی الدکانہ دکان. پھر ہے الطلاب من الفصل تو کہیے خرج الطلاب. کیا کہیں گے؟ خرجت طلاب من الفصل، طلاب نکلے. خرج یخرج مانے کیا ہوتا ہے؟ نکلنا. خرجت طلاب من الفصل، اسٹوڈنٹ نکلے کلاس سے. آغا خراجت طلاب کو لکھ سکتے ہیں نا. نہیں خرجت کیوں کہیں گے؟ طلاب میل ہے نا، میل ہے، اور طلاب عاقل ہے، جمع تکسیر ہے، لیکن جمع تکسیر عاقل کی ہے تو مؤنث نہیں لائیں گے اس کے ساتھ. آپ نہیں کہیں گے خرجت طلاب من الفصل، طلاب نکلے کلاس سے. یہ ہے اجعل کل من الکلمات الآتیہ، قرار دیجئے آنے والے کلمات کو مفعولا به، مفعول به. وضبط آخرہا، اور اس کے آخر کو ٹھیک کیجئے. اب یہاں پہ دیکھیے اجعل کل من الکلمات الآتیہ مفعول به وضبط آخرہا، اس کو مفعول به بنانا ہے تو القرآن کو مفعول به بنائیں گے تو کیا کہیں گے؟ قرأ زید القرآن. کیا کہیں گے؟ آنا. قرأ زید القرآن. یہاں القہوتا ہے تو کہیے شرب علی القہوتا. تے پہ زبر آ جائے گا، مفعول بھی بنائیں گے تو شرب لا دیجیے. شرب علی القہوتا، علی نے پیا کیا آغا؟ شربا. کافی. شرب علی القہوتا، علی نے پیا کافی. التفاح ہے تو کہیے اکل زید التفاح. کیا کہیں گی؟ اکل زید التفاح، زید نے کھایا سیب. क्या बोले आगा फिर से बताए तो اکل زید التفاح، اکل زید التفاح. اگر الف سے البابا الدرسو ہے تو قرأ شرح المدرسو.
شرح المدرس الدرس، کیا آئے گا؟ شرح المدرس الدرس، مدرس نے درس کی شرح کی. شرح الدرس القمیص شرح المدرس، شرح المدرس، استاد نے شرح کیا، ایکسپلین کیا، الدرس درس کو. القمیصو ہے تو کہیے غسل علی القمیص، غسل لا دیجیے یا کہیے لبسا، لبسا بھی لے سکتے ہیں. علی، علی نے پہنا، القمیص کیا پہنی؟ لبسا سین سے ہے. لبس علی القمیص. ہاں یعنی علی نے بھی، آئے گا علی نے پہنی شرٹ. جی لبیسا سین آئے گا نا. لبسا سین آئے گا، ہاں لبسا سین سے آئے گا. القمیصہ، علی نے پہنی شرٹ. اگر بابا کا کیا مطلب تھا؟ البابو کا کیا مطلب ہے؟ طالبات ذهبنا الى المکتبۃ، اسٹوڈنٹ لڑکیاں گئیں لائبریری. پھر ہے ذهبت طلاب الى الملعب. یاد رکھیے میں نے یہ بہت پہلے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے کہ اگر فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے، فاعل اسم ہو اور ظاہر میں ہو تو فعل مفرد آتا ہے. فاعل اگر ضمیر ہو تو فعل اس کے مطابق آئے گا. مثال کے طور پر الطلاب ذهبوا میں الطلاب کا اعراب مبتدا ہے، ذهبوا فعل ہے، اور واو کو فاعل کہیے چاہے اس میں ضمیر مستتر، ہم جو ہے وہ فاعل ہے. تو ہم جمع ہے جو پلٹے گا طلاب کی طرف، تو اس لیے فعل کو جمع لانا ضروری ہے. لیکن نیچے والا سینٹنس دیکھیے، ذهبت طلاب الى الملعب، سیم جملہ ہے لیکن یہاں فعل پہلے لے کے آ رہے ہیں طلاب سے، تو طلاب فاعل ہے. طلاب فعل کے بعد کیا آتا ہے؟ فاعل. فاعل ہے، مرفوع ہے اور اس میں ظاہر ہے، اس لیے فعل مفرد آئے گا. یعنی اس کنڈیشن میں جب اسم ظاہر ہو، فعل چاہے فاعل مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل ہمیشہ مفرد ہی لائیں گے. لیکن جیسے اوپر والا سینٹینس ہے، بورڈ نہیں ورنہ میں بتاتا، الطالب ذهب کہیں گے. کیا کہیں گے؟ الطالب ذهب. الطالبان ذهبا، تسنیہ لائیں گے تو الطالبان ذهبا کر دیں گے، اور جمع لائیں گے الطلاب ذهبوا. صحیح ہے، اسٹوڈنٹ گئے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح مؤنث میں دیکھیے، الطالبات ذهبنا الى المکتبۃ، اسٹوڈنٹ لڑکیاں گئیں لائبریری. اب دیکھیے اگر ہم نے فاعل کو بعد میں کر دیا، صحیح ہے، اس میں ظاہر لے کر آئے تو ذهبت الطالبات، طالبات جمع ہے لیکن پھر بھی ذهبت لے کر آئے، تسنیہ بھی آتا نا. اگر فعل ہاں پہلے آئے بولیے. گا تو اس کو سنگولر میں لانا ہے. فعل پہلے آئے گا تو فعل مفرد کے لیے، تسنیہ کے لیے، جمع کے لیے، تینوں کے لیے مفرد ہی لائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ. ہاں. اور اگر فاعل ضمیر ہو، جیسے ذهبوا میں ہم ہے، ذهبنا میں ہی ہننا ہے، ٹھیک ہے، تو جب فاعل ضمیر ہوتی ہے تب ہم فعل کو اس کے مطابق لاتے ہیں. تسنیہ کے لیے تسنیہ، مفرد کے لیے مفرد، جمع کے لیے جمع لاتے ہیں. واضح ہو گیا یہ؟ انشاءاللہ. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس سے پہلے میں نے ایسے بورڈ پہ پہلے ایکسپلین کیا ہے، اب یہاں بورڈ تو ہے نہیں کہ میں ایکسپلین کروں، تو ورنہ تو بتائیے گا، میں پھر کبھی آؤں گا تو جب واپس آؤں گا تو اس کے بعد انشاءاللہ شرح کر دوں گا. یہ بہت مہم ہے کہ فاعل اگر فعل پہلے آتا ہے، فاعل اس کے بعد آتا ہے، تو فاعل مفرد ہو، تثنیہ ہو یا جمع، ایک ہو، دو ہو یا تین سے زیادہ،
صحیح ہے، فعل کو مفرد لائیں گے، سنگولر لائیں گے. ذہبت طالبو کہیں گے، ذہبت طالبانے کہیں گے، ذہبت طلابو کہیں گے. صحیح ہے نا، سب میں ذہبہ لائیں گے. لیکن الطلابو کو اگر پہلے لائیں گے تو الطلابو ذہبو رہے گا، الطالبان ذہبا رہے گا، الطالبو ذہبا رہے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اتنا یاد رکھیے گا. اس سے آگے ہم کل دیکھیں گے 8ویں تمرین. الحمدللہ رب العالمین. چلیے دوسری کتاب کھولیے.